أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو دوست احباب ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آج کے ٹاپک کو اچھے طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آج کا جو چیپٹر ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ آج کے لیسن میں لیسن نمبر 34 پارٹ نمبر 1 تختی نمبر 9 لائن نمبر 1 سے 7 تک قلقلہ اور غیر قلقلہ کو ہم حروف مفردات کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے اور جزم کا استعمال سیکھیں گے۔ تو یہ لیسن جو ہے یہ لیسن نمبر کلاس 1 کے بچوں کے لیے ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تختی نمبر 9 جزم یا سکون۔ یہ علامت جو ہے یہ علامت کا نام جزم ہے، یہ نام ہے اور یہ علامت ہے۔ اس علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں۔ اس علامت کا نام کیا ہے؟ جزم یا سکون۔ اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر یہ علامت بچوں آپ کو سمجھ آ گئی تو آگے جو آنے والے اسباق ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ مزید چیزیں ہم سیکھتے ہیں۔ یہ علامت کو کہتے ہیں جزم، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ دو حروف کو ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ پیارے بچوں، اس کا جو استعمال ہے جزم کی علامت کا، اس کا جو استعمال ہوتا ہے یہ 7 اقسام کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس علامت کو، یا ایسے کہہ لیں کہ اس کے استعمال سے 7 اقسام بنتی ہیں۔ جس حرف کے اوپر یہ علامت آتی ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جب حروف تہجی کے یعنی کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں جب ان پر جزم کی علامت آ جائے گی تو اسے ہم ساکن کہیں گے۔ جب کسی بھی حروف تہجی کے کسی بھی حرف کے اوپر یہ علامت جزم کی آئے گی تو اسے ساکن کہیں گے، اور یہ ساکن حرف خود سے نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ ساکن ہے تو ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی آواز بھی کوئی نہیں ہے اور اس کی اپنی لمبائی بھی کوئی نہیں ہے۔ آگے ہے اس کو اب پڑھیں گے کیسے؟ اس کو پڑھنے کے لیے یہ متحرک حروف چاہیے، زبر والا، زیر والا اور پیش والا حرف جو ہوتا ہے ان کو متحرک کہتے ہیں، یعنی کہ حرکت والا۔ اور اگر صرف زبر والا ہوگا تو اس کو مفتوح کہتے ہیں، اگر صرف زیر والا حرف ہوگا تو اس کو مکسور کہتے ہیں، اور جس کے اوپر صرف پیش کی حرکت ہوگی اس کو مدموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ یہ زبر زیر کے فرق کو واضح کرنے کے لیے ہم نے ان کو لکھا ہے کہ پتہ چل سکے کہ یہ 2 زبر ہیں اور یہ 2 زیر ہیں اور یہ 2 پیش ہیں۔ تو یہ حرکات کے اور تنوین کے فرق کو بھی واضح کرنے کے لیے تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ اب ہے بچوں اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو 2 طریقوں سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب حروف تہجی پر جزم کی علامت آ جائے یا ساکن حرف ہو تو اسے اکیلا نہیں پڑھا جاتا۔ جب یہ حروف تہجی کا کوئی بھی حرف ساکن ہو یا اس پر جزم کی علامت آ جائے تو اس کو اکیلا نہیں ہم پڑھ سکتے۔ اس کو پڑھنے کے لیے کوئی زبر زیر پیش یعنی کوئی متحرک حرف چاہیے جس کے ساتھ ہم اس کو ملا کر ادا کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے ایک متحرک حرف چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے دوران ساکن حرف کو پڑھنے کے دوران جب ہم اس کو متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں گے تو جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ملا کر پڑھنے کے دوران آواز اور سانس رک جائے گی، آواز اور سانس رک جائے گی۔ یہ بیٹا بنیادی باتیں ہیں، ان کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں، ساکن اور متحرک میں کیا فرق ہے؟ جس حرف پر جزم کی علامت آئے گی وہ ساکن ہوگا، اور جس حرف پر زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت ہوگی تو اس کو متحرک کہیں گے۔ ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے اور متحرک حرف کو ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ باتیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ اب ہم آج کے جو لیسن میں ہم 7 لائنیں ہم ریڈ کریں گے، ان 7 لائنوں میں ہم 2 کیٹیگریز کو پڑھیں گے۔ ایک کو ہم نے ریڈ کلر سے شو کیا ہوا ہے جو کہ حروف قلقلہ ہے، یہ 5 حروف ہیں جو کہ حروف قلقلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بلیک کلر میں ہے
یہ غیر قلقلہ کے حروف ہیں اور یہ تعداد میں 20 حروف ہیں۔ حروف قلقلہ 5 حروف ہیں اور غیر قلقلہ جو حروف ہیں یہ 20 حروف ہیں۔ پہلے ہم سب سے پہلے حروف قلقلہ کو سمجھتے ہیں۔ حروف قلقلہ یہ تعداد میں 5 حروف ہیں، با، جیم، دال، طا، قاف، با، جیم، دال، طا، قاف۔ تو یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ تو اب ان کو کیسے پڑھیں گے؟ جب جزم کی علامت حروف قلقلہ پر آئے گی تو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے گی، اور اس کے بعد غیر قلقلہ یہ تعداد میں 20 حروف ہیں، جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو آواز لوٹ کر نہیں آتی۔ جب غیر قلقلہ پر جو کہ 20 حروف ہیں، جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تو چلتے ہیں ان کو ہم ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے ساتھ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب۔ اب یہ جو حرف تھے، یہ جو با کا حرف پڑا ہے، اس کی آواز لوٹ کر کیوں آئی؟ کیونکہ یہ حروف قلقلہ ہے، جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو آواز لوٹ کر آتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے غیر قلقلہ، جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو آواز لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، حمزہ زبر حا اح، حمزہ زیر حا اح، حمزہ پیش حا اح، حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد۔ اب یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ غیر قلقلہ کے حروف ہیں۔ حمزہ زبر ذال اذ، حمزہ زیر ذال اذ، حمزہ پیش ذال اذ، حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار، حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، حمزہ پیش سین اش، حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، حمزہ زبر ضاد اد، حمزہ زیر ضاد اد، حمزہ پیش ضاد اد۔ تو پیارے بچوں، آج کا لیسن یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ آج کا لیسن سیکھ لیا۔ نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ لیسن نمبر 35 پارٹ نمبر 2 لائن نمبر 8 سے 14 تک ہم حروف قلقلہ اور غیر قلقلہ کو پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے اندر دوسری اقسام کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔